بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر کی غزل ہے، پہلا شعر ہے، اس کی تشریح ہم کریں گے۔ پہلے ہم شعر پڑھتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ مفہوم اس کا ہے کہ ہم فقیروں کی مانند اس دنیا میں آئے اور دنیا والوں کو خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ مطلب یہ کہ انسان ایک فقیر یعنی ایک محتاج انسان کی مانند دنیا میں آتا ہے اور دنیا والوں کو خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے۔ تشریح اس کی کرتے ہیں۔ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ اور خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری زندگی کے انقلابات کی ترجمان رہی۔ ان کا کلام سادہ ہونے کے باوجود ندرت اور انفرادیت کا حامل ہے۔ ندرت یعنی نیا پن، انفرادیت انوکھی۔ یہ غزل بھی سہل ممتنع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ سہل ممتنع کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں کہ بے حد آسان طریقے سے کسی بات کو بیان کیا جائے۔ چھوٹی بحروں میں جیسے چھوٹی جو مصرعے بنا کر گہری بات کر دینا سہل ممتنع کی خاصیت ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فقیروں کی طرح دنیا میں آیا، فقیرانہ انداز میں تیرے در پر آیا اور صدا لگا کر چلا گیا۔ اور وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح سے فقیر دروازے پہ آتا ہے اور صدا لگا کر واپس چلا جاتا ہے، تو وہ خود کو شاعر اپنے آپ کو بھی ایک فقیر کے روپ میں پیش کرتا ہے جو محبوب کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ کوئی اسے بھیک دے یا نہ دے، وہ صدا دیتا ہوا چلا جاتا ہے اور دعائیں دیتا ہے۔ یہاں فقیر اپنے محبوب کو خوش رہنے کی دعا دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خوش رہنے کی دعا دی اور واپس چلا آیا۔ اب اگر ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں تو یہاں فقیرانہ انداز سے مراد درویشی، عاجزی اور انکساری ہے۔ شاعر نے محبوب کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا اور اس کے لیے دعا کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ وہ قول میں رضا غالب، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی دعا کیا ہے۔ عام طور پہ ہم نے سنا ہے نا، فقیر دعا دیتے ہیں بھلا کر ہو بھلا، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تو اگر میرے ساتھ بھلا کرے گا تو اللہ بھی تجھ سے بھلا کرے گا، تیرا بھی بھلا کرے گا۔ تو درویش کی دعا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی ہے کہ جو کرے اس کا بھی بھلا اور جو نہ کرے اس کا بھی بھلا۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جو فاقہ مستی یعنی فقیری میں، بھوک میں، اس میں بھی صبر سے کام لے اور وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے۔ دنیا کے عیش و آرام کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی یاد میں گم رہتا ہے۔ اس کے دل میں دنیاوی شان و شوکت، عہدہ و سلطنت کی حرص نہیں ہوتی۔ اسے صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اسی کے حصول کے لیے وہ زندگی بھر کوشش کرتا اور دنیا میں کچھ نہ ملنے پر آہ و بکا نہیں کرتا، یعنی روتا دھوتا نہیں ہے، فریاد نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اور خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غزل کے روایتی انداز کو دیکھیں تو غزل چونکہ عورتوں کی تعریف ہے تو شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر محبوب کے در پر آیا اور اس کی کرم نوازی کا طلبگار رہا، مگر اس کی صدا کو اس کے محبوب نے نظر انداز کر دیا۔ اگر محبوب صدا سن لیتا تو کیا ہی بات ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا اور شاعر خالی ہاتھ اس کے در سے واپس جانے پر مجبور ہے، مگر جاتے جاتے صدا نہ سننے پر بھی اسے دعا دے کر جا رہا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے غزل کے پہلے شعر کی تشریح، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔